الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسول نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال البخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے اسلام نازل ہوا اس سے کیا تھا۔ اس کے بعد اب اصل موضوع پر آ رہے ہیں۔ ایک انسان کے لیے یا ایک جنات کے لیے، ایک جن کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو سب سے پہلے ضروری قرار دیا ہے، اور ایمان کس واسطے سے ملا ہے؟ جبرائیل کے واسطے سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو وحی کو پہلے ذکر کرنے کے بعد ایمان کا بیان اب شروع کر رہے ہیں۔ ایمان کا معنی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایمان کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، سچا مان لینا اطمینان کے ساتھ۔ یہ لغت میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سچا سمجھنا، سچا ماننا اور دل میں شک نہ ہو، اطمینان ہو آدمی کے اندر، اسے کہا جاتا ہے ایمان لغت کے اندر، عربی زبان میں۔ کہ ایمان شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں امام بخاری یہاں پر چند مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے در حقیقت جس اسلام کو سمجھا ہے، یا صحابہ کے بعد تابعین نے جس اسلام کو سمجھا ہے، وہی اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور وہی حق ہے، اور اسی کو ہم سلفیت یا اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو اس ایمان کی تعریف اگر جائیں گے تو الایمان قول وعمل وتصدیق، تین چیز آتی ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، یعنی دل سے آپ یہ تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی باتیں ہمیں بتائی ہے، جو بھی دین ہمیں دیا، وہ سچا ہے۔ یہ دل سے ہمیں اس بات کو ماننا ہے، وہ صحیح ہے، چاہے ہمارے دماغ میں سمجھ میں آ رہی ہو وہ بات، وہ عقیدہ یا نہ آ رہی، بس اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وہ چیز پایا جاتا ہو یا نہ ہو، ہمارے علم میں وہ چیز ہو یا نہ ہو، ہم دل سے اس کو سچا مانیں گے۔ یہ ایمان کے تین جز میں سے ایک جز ہوا۔ ابھی آپ کے ایمان کامل نہیں ہوا۔ آپ دل میں جب اقرار کر لیے، جس کو کہا جاتا ہے تصدیق کر لیے، سچا مان لیے، تو اب آپ کو ضروری ہے کہ زبان سے اس کو بولنا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کے معنی میں اقرار کرنے والا ہوں، میں مومن ہوں، میں اقرار کرنے والا ہوں کہ اللہ نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ کر نہیں لائے ہیں۔ جو آج ہمارے اہل حق علماء جو دین ہمیں بیان کرتے ہیں، وہ دین انہوں نے گڑھا نہیں ہے اپنی طرف سے، وہ پڑھ کر صحیح کتابوں سے، وہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں بیان کیا ہے، تو اسے ہم زبان سے بولیں گے، ہاں وہی صحیح ہے، ہاں وہ جو بات قرآن حدیث کے موافق بتایا جا رہا وہ صحیح ہے، زبان سے اقرار کیا جائے گا۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ آدمی عمل کر کے اس چیز کو ثابت کرے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اسی لیے آپ ہر جگہ قرآن میں دیکھیں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ۔ بہت سے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل کیا، یعنی عمل ضروری ہے اور عمل ایمان کی تعریف کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ امام بخاری کے زمانے میں، امام بخاری کی وفات کب ہے؟ 256 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 250 سال کے بعد ان کی وفات ہے، تقریباً، یعنی ان کی پیدائش ہوگی 200 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام دھیرے دھیرے بدلتا گیا ہے، نئے نئے فرقے جنم لینے لگے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں آپ جانتے شیعہ پیدا ہو گئے، خارجی پیدا ہو گئے، بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، اور آج ایسا زمانہ ہے کہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا کون سا عام آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ دین کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جس معاشرے میں پیدا ہوگا وہ سمجھے گا یہی ہمارا دین ہے۔ اللہ کا ہمیں اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ایسے ماحول میں اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس کے لوگ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ کیا ہے، اس زمانے میں بڑا فتنہ تھا اور لوگ انکار کرتے تھے۔ آپ بولیں گے آپ اتنی شرح کیوں کر رہے ہیں؟
تو شرح کی ضرورت آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھیں گے آگے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کا ایمان اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. یہ آپ جانتے ہیں ایمان. لیکن ایمان کا جو لفظی معنی ہے اس میں لوگوں نے بدل دیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار وما رأيت احدا يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. امام بخاری کا ایک قول ہے، دوسری جگہ کتابوں میں ذکر کیا ہے، یہاں پر نہیں ذکر کیا اس کتاب کے اندر. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ علماء سے، عام آدمی سے نہیں، علماء سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے کسی کو بھی مخالف نہیں پایا ہے کس دین کے. یہ کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل اور عمل، دل سے تصدیق کیا جائے اور عمل سے اس کو کر کے دکھایا جائے. یزید بالطاعہ، اور یہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. یزید بالطاعہ، آپ نیکی کریے گا آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے دل کے اندر، اور اللہ ایمان اور درجے رتبے میں اضافہ ہوگا. ینقص بالمعصیہ، آپ گناہ کریں گے آپ کے ایمان کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، آپ کمتر درجے میں چلے جائیں گے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. امام بخاری یہاں ذکر کرے یزید و ینقص، کم بھی ہوتا اور زیادہ بھی ہوتا. کیوں ذکر کیا امام بخاری نے؟ نبی کے زمانے میں اس چیز کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے اس کی، کیونکہ لوگ آج کہتے ہیں، بہت سارے فرقے جو ہمارے سماج میں، جو مسلمان بقیہ جو ہمارے علاوہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یعنی جبرائیل کا ایمان جیسا ہے ویسا ہی ایک عام مسلمان کا کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک بعض گمراہ فرقوں نے کہا جیسے ابو بکر کا ایمان ویسے ابلیس کا ایمان ہے. اس طرح کی باتیں جب تاریخ میں کہی گئی اور آج بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں، تو اس طرح کی بات کہنے کی وجہ سے امام بخاری نے اس چیز کو ذکر کیا کہ میں نے 1000 سے زیادہ علماء سے ملاقات کی کہ ایمان کا یہ مطلب ہے. اور کتابوں میں ابو بکر الخلال اور امام احمد بن حنبل، بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں آج. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی اور موقع دیا تو ضرور ان کتابوں کو، جو صحابہ اور تابعین کے زمانے کے بعد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جن میں صحابہ کا نام امام اوزاعی ہے، امام لیث بن سعد المصری ہے، امام زہری ہے، امام ابن حزم ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو معنی بیان کیا ہے اس چیز کو ہمیں، وہ دین ہے، وہاں سے لینا. وہاں ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ایمان کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہی صحیح معنی ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. امام بخاری نے آیت میں پیش کیا لیزداد الذین آمنوا ایمانا. اللہ نے کہا، وہ سورہ مدثر کے اندر واقعہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کے میں جو فرشتے مقرر ہیں ان فرشتوں کی تعداد کو، یعنی جہنم کے میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے، جہنم کو بھڑکانے کے لیے، جہنم کی حفاظت کے لیے جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا، اللہ نے کہا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ ہم نے جہنم کے رکھوالے فرشتوں کو بنایا ہے اور ہم نے ان کی تعداد کو مبہم کر دیا، کسی کو نہیں بتایا. کیوں؟ لیزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے. یعنی پہلے ان کے ایمان میں کمی تھی، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا ہے تو اس میں مومن کو آزما لیتا ہے کہ مومن یہ مانتا ہے کہ صحیح ہے، اللہ نے نہیں بتایا، مطلب اسی میں اس کی مصلحت ہے. اور بھی آیت وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ذکر کیا، اللہ نے کہا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سے زیادہ سال تک سلائے رکھا. کیوں؟ معاشرے سے صرف توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ معاشرہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے اور پہاڑ میں انہوں نے زندگی گزارا کہ بادشاہ کہیں ہم سے شرک نہ کروا لے، بادشاہ کہیں ہمیں کفر نہ کروا لے. اسی لیے وہ لوگ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم توحید کہنے سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا دین صحیح ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، ہمیں کافر مار دیں گے، ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں فلاں کر دیا جائے گا، فلاں ڈھکا کر دیا جائے گا. اگر یہ سوچ ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہم ایمان میں کامل نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس وقت موجود تھا جب اصحاب کہف تھے، 300 سال تک ان کو سلایا اور ان کی حفاظت کیا، تو آج ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ اللہ کمزور ہے؟ کیوں پھر ہم سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت سے اللہ کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی حفاظت سے پریشانی نہیں ہوتی. جب زمین و آسمان اتنی بڑی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور بھی اللہ نے کہا، امام بخاری کہتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت کے راستے میں چلتے ہیں، جو نماز کی طرف آتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، جو تعاون کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، ایک دوسرے کے برائی سے روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ایمان میں ہم اضافہ کرتے ہیں. آگے کا ایہم زادت، ایک جگہ کا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، سچا جانتے ہیں دین کو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور بڑھاتا ہے. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے پتا ہے؟ صحابہ آپ سوچ سکتے ہیں کس زمانے میں، پوری دنیا جب سے کائنات بنی ہے نا، زمین میں سب سے گولڈن پیریڈ جو آیا ہے وہ نبی کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ. ویسے زمانہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. آپ اگر ہم سوچتے ہیں کہ آپ صحابہ کی طرح ہو جائیں اور ہم صحابہ کی طرح ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے بننے کے لیے. اللہ نے کوشش کا ہی کہا. اس زمانے میں صحابہ کا ایمان کامل ایمان تھا، مکمل ایمان والے تھے وہ لوگ. ہمارے ایمان میں نقص ہے. صحابہ کرام جب گھروں میں پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ملاقات کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ایمان بڑا تازہ رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے. گھر میں جاتے ہیں، بال بچوں میں پڑ جاتے ہیں، تجارت میں پڑ جاتے ہیں، لگتا ہے ایمان دل میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہے ہی نہیں، ایمان ختم ہو گیا. تو چاہتے ہیں بار بار ایمان کی تجدید منے بار بار پش کرنا پڑتا، پش اپ. آپ جانتے ہیں ایمان کی چیزیں، ایسا نہیں کہ میں کوئی نئی چیز بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حدیثیں جانتے ہیں، لیکن دوبارہ سننے سے آپ کی تاکید ہوتی ہے، آپ کو رغبت ملتی ہے. اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں تو ارے نہیں، ہم اکیلے اجنبی نہیں ہیں، معاونت ملتی ہے. تو اسی لیے معاذ بن جبل کا یہاں قول ذکر کیا امام بخاری نے، اور بھی دوسرے لوگوں کا کہتے تھے تعالوا بنا نؤمن ساعتن. صحابی ایک صحابی سے کہتا تھا آؤ نا ذرا بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں. ہے کوئی جو آ کر کہے عالم صاحب درس دیجئے، بڑھائیے تھوڑا درس، 1 دن 2 دن بڑھا دیجئے؟ ہے ہم نہیں، اگر نماز کے بعد نہیں تو الگ وقت دیجئے، ہم اوپر چھت میں جا کر 5 لوگ 10 لوگ آ کر پڑھیں گے، ہفتے میں 1 اور دن اضافہ کیا جائے. یہ اس طرح ہم اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمی ہے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سمجھنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور ایمان کے مباحث کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.